أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ اور اللہ نے پیدا کیے تمہارے واسطے تمہارے قسم سے عورتیں اور دیے تم کو تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے اور کھانے کو دیے تم کو ستری چیزیں۔ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ سو کیا جھوٹی باتیں مانتے ہیں اللہ کے فضل کو نہیں مانتے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور پوچھتے ہیں اللہ کے سوا ایسوں کو جو مختار نہیں ان کے روزی کے آسمان و زمین سے کچھ بھی اور نہ قدرت رکھتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، سو مت چسپاں کرو اللہ پر مثالیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا۔ اور اللہ نے بتلائی ایک مثال، ایک بندے پر مال نہیں قدرت رکھتا ہے کسی چیز پر، پرایا مال نہیں قدرت رکھتا ہے کسی چیز پر، اور ایک جس کو ہم نے روزی دی اپنی طرف سے خاصی روزی، سو خرچ کرتا ہے اس میں سے چھپا کر اور سب کے روبرو۔ کہیے برابر ہو، هل یستوون، کہیے برابر ہوتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کو ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، پر بہت لوگ نہیں جانتے۔ وضرب اللہ مثلا الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير۔ اور بتائی اللہ نے ایک دوسری مثال، دو مرد ہے، ایک گونگا کچھ کام نہیں کر سکتا اور وہ بھاری ہے اپنے صاحب پر، جس طرف اس کو بھیجے نہ کر کے لائے کچھ بھلائی۔ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، کہیے برابر ہے وہ اور ایک وہ شخص جو حکم کرتا ہے انصاف سے اور ہے سیدھی راہ پر۔ جعل لكم من انفسكم ازواجا، اس آیت میں ایک اہم نعمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جنس اور قوم میں سے تمہاری بیویاں بنائی، تمہارے جنس میں سے اور تمہاری قوم میں سے اللہ نے تمہاری بیویاں بنائی، اور نسل انسانی کی شرافت و بزرگی بھی قائم فرمائی۔ نسل انسانی کی شرافت، بھئی ہر انسان چاہتا ہے کہ میری نسل پھیلے پھولے بڑی ہو، بھئی ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میری نسل بانجھ نہ ہو۔ بانجھ کا مطلب مجھ پر ہی میری نسل ختم نہ ہو بلکہ میری نسل آگے چلتی رہے۔ دوسرا اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری جنس کی ہیں، ان کی ضروریات اور جذبات بھی تمہارے جیسے ہیں،
ان کی رعایت تم پر لازم ہے۔ اب کسی جوان نے نکاح کر لیا تو اس کے بیوی کے تمام جتنے بھی اخراجات تھے، زندگی کے جتنے بھی لوازمات تھے، اس جوان پر جو ہے ضروری ہے۔ اب یہ جوان نکاح کرنے کے بعد بیوی کا کفیل بن گیا، بس سمجھ گئے۔ اور بیوی جو ضرورت ایک مرد کو ہوتی ہے وہی ضرورت ایک عورت کو بھی ہوتی ہے۔ پانی پینے کی ضرورت مرد کو بھی ہے، عورت کو بھی ہے۔ کھانے کی ضرورت مرد کو بھی ہے، عورت کو بھی ہے۔ آرام کی ضرورت مرد کو بھی ہے، بولو نا، عورت کو بھی ہے۔ اگر ایک مرد یہ کہے بیوی سے کہ تم نے آرام کم کرنا اور آپ آرام زیادہ کر رہے تو گویا آپ بیوی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، بات سمجھ گئے۔ دیکھو شریعت نے ایک اصول دیا ہے، بیوی جو ہے گھر کی نوکرانی نہیں، گھر کی ملکہ ہے، بات سمجھ گئے۔ اب تم یہ کہہ رہے کہ بھائی اتنے گھر مہمان آ رہے ہیں، اتنے لوگ آ رہے ہیں، سب کی خدمت تم نے کرنا، یہ ظلم ہے۔ کیا ہے بولو؟ آپ 50 مہمان کو بلا رہے ہیں، بیوی سے کہہ رہے سب کے کام کرو، سب کے کپڑے، تو ظلم ہے بھائی، ذرا انصاف سے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی خاتون کو نوکرانی نہیں بنایا، بلکہ ہر بیوی کو نکاح کے بعد اس کی شوہر کے ملکہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ تو جہاں ضرورت تم کو آرام کی ہے وہی ضرورت اس کو بھی، بولو نا، آرام کی۔ آپ بیوی سے کہہ رہے تہجد پڑھو اور آپ جو سو رہے تو ظلم ہے، ناانصافی ہے، بات سمجھ گئے۔ آپ خود سو رہے اور آپ چاہتے کہ آپ کی بیوی تہجد پڑھے، رابعہ بصریہ بنے، ٹھیک ہے وہ رابعہ بصریہ بن جائیں گی، آپ بھی جنید بغدادی بنو نا۔ ہاں آتے لوگ ہم کو بیوی ملنا فاطمہ تو زہرا جیسی، ارے بھائی آپ کو بیوی ویسے ضرور ملیں گی لیکن آپ بھی تو علی بنو۔ ہاں اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں؟ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو تب اللہ تم کو بدلیں گا۔ یہ دماغ سے نکال دو، اگر بدلنا ہے تو خود نے کوشش کرنا پڑیں گی تب جا کے اللہ تم کو بدلیں گا۔ یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم بدلنا چاہتے ہو تو پہلے کوشش کرو، ہم تم کو بدل دیں گے، بات سمجھ گئے۔ تو کوئی بندہ یہ سوچ نہیں رہا کہ میں فجر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، نیت ہی نہیں کر رہا ہے تو اس کو فجر پڑھنے کی توفیق بھی، بولو نا، نہیں ملتی ہے۔ اور ایک بندہ موبائل پر الارم لگا کے سو رہا ہے، اس کا مطلب یہ فجر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ نہیں اٹھ پایا یہ بندہ غلطی پر نہیں ہے۔ ابھی بندہ کیا کر سکتا ہے بھائی؟ الارم بجائے پھر بھی نہیں اٹھ پایا، کوشش تو کیا نا اپنی طرف سے، بھئی اللہ دیکھ رہے نا، اس بندے نے کوشش تو کیا لیکن اٹھ نہیں پایا ہے، تو یہ بندہ اللہ کی نگاہ میں مجرم نہیں ہے، بعد میں فجر قضا پڑھ لیں گا۔ لیکن ایک بندہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہی نہیں، پھر اللہ بھی اس کو اٹھاتے ہیں، بولو ہاں نہیں۔ تو اس واسطے محترم بزرگان دین، یہ جو خواتین جو عورتیں ہمارے اپنے نکاح کے اندر ہے وہ گھر کے ملکہ ہے، جو ضرورت تم کو ہے وہ ضرورت ان کو بھی ہے، بات سمجھ گئے۔ جس لائن سے ضرورت ایک مرد کو پڑتی ہے اسی لائن سے ضرورت ایک خاتون کو پڑتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان کی پوری ضروریات کا خیال رکھے، ہر چیز کا خیال رکھے، بات سمجھ گئے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، یعنی تمہاری بیویوں سے ہم نے تمہارے بیٹے پوتے پیدا کیے۔ بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تم نے نکاح کی ہے، اب تم کو بیٹا ہوا، اب تمہارا بیٹا کل کو جوان ہوگا وہ نکاح کرے گا، اس کو بیٹا ہوگا تمہارا پوتا بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں جتنا بچہ پیدا کرنے میں ماں کا دخل ہے اتنا شوہر کا بھی دخل نہیں ہے۔ ماں کا مطلب اس کی بیوی کا، یعنی جتنا دخل بچہ پیدا ہونے میں عورت کا ہے اتنا اس کے شوہر کا بھی۔ بھئی عورت کتنے مراحل سے گزرتی ہے وہ بندی جانتی ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ ایک اللہ کا ایک نظام ہے، بات سمجھ گئے۔ بس ایک انسان بیوی سے ملاقات کرتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، لیکن کتنے مراحل سے وہ خاتون گزرتی ہے اس کا اندازہ مرد نہیں لگا سکتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے جی۔
کھانا بھی کھاتا ہے تو کھانا بولو پچتا نہیں ہے، پانی پچتا نہیں ہے، اتنے مراحل سے گزرتی ہے، بس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بات سمجھ گئے؟ کیونکہ جن انسان نے شادیاں کیا ہے یا جن کے گھر بچے، ان کو پتہ ہے یہ سب کتنے مراحل ہوتے ہیں۔ اس واسطے حدیث پاک کے اندر ماں کے مقام کو باپ کے مقام سے زیادہ مقدم رکھا گیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ایک صحابی آئے، حضور میں کس کی خدمت کروں؟ آپ نے کہا ماں کی کر۔ پھر پوچھا میں کس کی خدمت کروں؟ آپ نے کہا ماں کی کر۔ پھر پوچھا میں کس کی خدمت کروں؟ آپ نے کہا ماں کی کر۔ 3 مرتبہ کہا۔ پھر پوچھا میں کس کی خدمت کروں؟ تب حضور نے کہا باپ کی کر۔ تو 3 مرتبہ حکم ماں کا دیا گیا ہے، اور حدیث پاک میں ماں کے پاؤں تلے بولو کیا ہے؟ جنت، اور باپ جنت کے بیچ کا دروازہ۔ تو دیکھو کسی بھی انسان کے نسل اس کی اپنی بیوی سے چلتی ہے۔ بس سمجھ گئے؟ بھائی بچہ تو بیوی دیں گی نا، لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، جب وہاں سے بچے پیدا ہوں گے تو آپ کی نسل چلیں گی۔ بس سمجھ گئی؟ اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے مرد سے زیادہ ماں کے مقام کو بولو مقدم رکھا ہے۔ تو اس آیت پاک کے اندر جو پوتے کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹوں کے ساتھ پوتوں کا ذکر فرمانے میں اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس جوڑے بنانے کا اصل مقصد نسل انسانی کے بقا ہے۔ اولاد پھر اولاد کی اولاد ہوتے رہے تو یہ انسان کی بقائے نوعی کا سامان ہوا۔ پھر وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اس کے بقائے شخصی کے سامان کا ذکر فرما دیا کہ انسان کے پیدا ہو جائے پھر اس کی بقا، یعنی انسان کا زندہ رہنا، شخصی کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ کیا ہے بولو؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا فرما دیا۔ آیت میں لفظ حفظہ کا اصلی معنی مددگار اور خدمتگار کے ہے۔ اولاد کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے میں اس طرح اشارہ ہے کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کا خادم ہونا چاہیے۔ بولو کیا ہونا چاہیے؟ اولاد کو بیوی کا نہیں، ماں باپ کا خادم ہونا چاہیے۔ بیوی کا نہیں۔ پرابلم بہت ہے آج کے معاشرے کے اندر۔ سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دیندار بنائیں۔ بولو کیا بنائیں؟ دیندار بنائیں۔ جب بچیاں دیندار رہیں گی نا تو وہ ہر ایک کا مقام جانیں گی۔ شوہر کا مقام کیا ہے، سسر جی کا مقام کیا ہے، ساسو ماں کا مقام کیا ہے۔ مسئلہ یہی آ رہا ہے آج کے زمانے میں، امیر ہو غریب ہو یتیم ہو، کہ ہم اپنی بچیوں کی صحیح معنوں کے اندر دینی تربیت نہیں کرنے کی طرف سے آج بڑھاپے کی عمر کے اندر بھی کتنے ایسے بزرگان دین ہیں جن کی اپنی بیویاں بوڑھی ہو چکی ہیں لیکن آج وہ کچن میں کھانا بنا رہے ہیں۔ بہو بھی جوان ہے، بیٹا بھی جوان ہے، لیکن رہتے بازو میں ہیں۔ ارے بیچارہ بزرگ آدمی ہے، 70 سال کا، 60 سال کا، 80 سال کا، بیوی 60 سال کی ہے، چمچ اٹھانا مشکل ہے، کھانا بنانا مشکل ہے، لیکن بیٹے پوچھتے بولو نا۔ حالانکہ دیندار بچے ہیں۔ میں مثال دے رہا بھائی، ایک کامن مثال ہے، جنرل مثال ہے۔ بچے نماز بھی پڑھیں گے، جی بچے بیان بھی سنیں گے اور اپنے آپ کو بتائیں گے ہم بہت شریف۔ ارے بھائی، آپ کی شرافت ہم اسی وقت مانیں گے جب آپ انسان بن کر اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ لاکھ خیرات کر دو، یہ کوئی فرق پڑنے والا، لاکھ تہجد پڑھ لو، آپ ولی نہیں بن سکتے جب تک کہ باپ کی خدمت نہ کریں۔ آپ کے پاس باپ کا جذبہ ہی نہیں تو ولی کیسے بن سکتے ہیں آپ؟ یہ حد ہوگی بیوقوفی کی۔ جی باہر خرچ کر رہے ہیں، ہاں غریبوں کو ٹھیک ہے کھلاؤ، اچھی بات ہے، پہلے باپ کو تو کھلاؤ جس نے تم کو دنیا دکھایا ظاہری اعتبار سے۔ بولو صحیح ہے غلط ہے؟ ارے بھائی باپ ہے ظاہری اعتبار سے دنیا دکھانے والا، اصل تو اللہ ہے، لیکن ظاہر میں بولو کون ہے؟ ذریعہ باپ تو بنا ہے۔ جی باہر خوب کھلائیں گے، خوب خرچ کریں گے، دوستوں میں، یتیموں غریبوں میں، گھر پہ ماں باپ کو کھانا نہیں دیں گے۔
تو بھائی بہت کچھ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں۔ تو یہ جو زمانہ جو چل رہا ہے نا، بہت عجیب و غریب زمانہ ہے۔ میں ہر بزرگ سے یہی کہوں گا کہ اللہ سے یہ دعا کرے، اے اللہ زندگی کا بہترین جو حصہ ہے وہ بڑھاپے کو بنا، اور دوسری بات اے اللہ ہماری زندگی عافیت والی بنا، اور تیسری بات چلتی کے زمانے کے اندر اگر آپ کو اپنے بچوں کا محتاج نہیں رہنا ہے تو کچھ لے کے چھوڑ دو۔ کیا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ایک بات سمجھو، کچھ لے کے چھوڑ دو۔ چلتی کے زمانے کے اندر پتہ نہیں یہ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس سے بڑھ کر کیا افسوس ہوگا کہ بیٹا باپ کو نہ پوچھے، جس باپ نے کھلایا پلایا، انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا، اسکول پڑھائی، مدرسہ پڑھایا، انجینئر، ڈاکٹر اور ٹیچر بنایا، آج وہی اولاد باپ سے منہ پھیر رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر دھوکے باز کون ہو سکتا ہے؟ بولو نا مجھے، ہاں؟ اس سے بڑھ کر بیوقوف اور دوگلا کون ہو سکتا ہے جو اپنے باپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کریے، جیسے کرنا ویسے بھرنا، آج تم کریں گے کل کو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ وہی کرنے والی، قرضہ ہے۔ کیا بولو؟ میں وہی کہہ رہا تھا بزرگان دین کہ ہم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیٹیوں کی تربیت نہیں کر پا رہے کہ کس کے حق کیا ہے۔ شادی کے بعد ہو ہی رہا ہے کہ بیٹا بیوی کا بنتا ہے، بیوی شوہر کے بن جاتی ہے، دونوں مل کر سب کو اگنور کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے بولو؟ یہ غلط، 100 بار غلط۔ ٹھیک ہے، شریعت نے کہا بیوی سے محبت، وہ اپنا اس کا حق ہے، لیکن ماں باپ کا بھی حق ہے نا، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، ماں کی خدمت کیا جائے۔ ماں باپ کی خدمت بیٹے پر فرض عین ہے۔ کس پر ہے بولو؟ کون سا فرض عین؟ فجر پڑھنا فرض عین ہے، ایسے خدمت کرنا بیٹے پر فرض عین ہے، بہو پر فرض کفایہ ہے، وہ کرے تو اس کی مرضی، نہ کرے، لیکن بیٹے پر فرض عین ہے۔ جب بیٹا ماں باپ کا غلام بننے کا تو انشاءاللہ کہتے ہیں نا، صحبت کو دیکھ کر آدمی بدلتا ہے۔ جب بیوی دیکھیں گی کہ میرا شوہر ماں باپ کا غلام بنا ہوا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ جب بیوی دیکھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ رنگ پکڑنا شروع کر دیں گی۔ سب سے اہم غلطی ہماری طرف سے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اس میں ایک اہم حقیقت کا واضح فرمایا جس سے غفلت برتنا ہی تمام کافرانہ شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے۔ وہ یہ ہے، دیکھو مشرکین کیا بولتے پتہ ہے آپ کو؟ کہ دنیا کا ایک بادشاہ ہوتا ہے۔ مشرکین سنو غور سے، دنیا کا ایک بادشاہ ہوتا ہے تو وہ اپنا ملک اور سلطنت چلانے کے واسطے کچھ وزیر رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے بولو؟ وزیر رکھتا ہے، اور مختلف وزیروں کے ساتھ میں وہ دنیا کا نظام یا ملک کا نظام چلاتا ہے، کوئی بادشاہ۔ اب مشرکین کیا بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے بادشاہ ہیں۔ جب دنیا کا ایک بادشاہ ملک چلانے کے لیے کئی وزیر رکھتا ہے تو اللہ کو پورے دنیا کا نظام چلانا ہے۔ اس واسطے جس پتھروں کی ہم پوجا کرتے ہیں یہ خدا کے معاون ہیں دنیا چلانے کے اندر۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ معاون یعنی مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ کو پورے دنیا کے نظام چلانے میں کسی کی حاجت ضرورت، اللہ فرماتے ہیں ہم کو اس پہ قیاس مت کرو، ہم دنیا کے بادشاہوں کے طرح نہیں ہیں، ہم کو پورے دنیا کے نظام چلانے میں کسی کو پارٹنر اور شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے نظام کو اکیلے چلاتے تھے اور اکیلے چلاتے ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو جبرائیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو میکائیل کی بھی ضرورت نہیں جو پانی برساتا ہے۔ میکائیل تو پانی کا ایک قطرہ بھی برساتا ہے تو پہلے اللہ سے پوچھتا ہے۔ بھائی اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو پوچھ کے ٹوٹتا ہے، ایک پتا ہلتا ہے تو رب کو پوچھ کے ہلتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وہ رب تو ایسا بادشاہ ہے، رب کو کسی فرشتوں کی ضرورت نہیں، وہ اکیلے، وہ تنے تنا ہے، وہ دنیا کے بادشاہوں کے طرح نہیں ہے۔ دنیا کا بادشاہ سوتا ہے، رب سوتا نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تمہارا اللہ سوتا بھی نہیں، تمہارا اللہ اونگتا بھی نہیں ہے۔ بولو کیا ہے؟ دیکھو ایک ہوتا سونا، ایک ہوتا اونگنا۔ انسان سوتا بستر پر ہے، اونگتا بیٹھ کر ہے۔ سمجھ گئے؟
اونگتا بولو کیسے بیٹھ کر ہے، سوتا بستر پہ، اللہ تعالیٰ سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے۔ دنیا کا بادشاہ کھاتا ہے، رب کھانے سے پاک ہے۔ یہ پیتا ہے، رب پینے سے پاک ہے۔ یہ نکاح، رب نکاح سے پاک ہے۔ اس کو بچے، رب بچے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نکاح سے پاک، اولاد سے پاک، ہاں انہوں نے پوری دنیا کو بنایا ہے۔ بس سمجھ گئے؟ آخری 2 آیتوں میں انسان کی جو 2 مثالیں دی گئی، ان میں سے پہلی مثال میں آقا اور غلام یعنی مالک اور مملوک، دیکھو ایک ہوتا بادشاہ، ایک ہوتا غلام۔ کیا بادشاہ اور غلام دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ارے بولو نا، بادشاہ اور غلام برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو بزرگان دین کسی مخلوق کو خدا کے ساتھ کیسے برابر ٹھہراتے ہیں؟ بھئی جب دنیا کے اندر بادشاہ اور نوکر ایک جیسے بولو نا نہیں ہوتے ہیں، جی سبزی بیچنے والا اور وقت کا وزیر اعظم ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، تو رب کے ساتھ میں کسی کو شریک ہم کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ اللہ مثال دے رہے بھائی، دنیا کے اندر بادشاہ اور غلام برابر نہیں، تو رب کے ساتھ میں ہم کسی کو شریک کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسری مثال میں ایک طرف ایک انسان ہے جو لوگوں کو عدل و انصاف اور اچھی باتیں سکھاتا ہے، جو اس کی قوت علمیہ کا کمال ہے، اور خود بھی معتدل اور سیدھے راستے پر چلتا ہے، جو اس کی قوت عملیہ کا کمال ہے۔ اس علمی اور عملی قوت میں مکمل انسان کے بالمقابل وہ انسان ہے جو نہ خود اپنا کام کر سکتا ہے، نہ کسی دوسرے کا کوئی کام درست کر سکتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے انسان ایک ہی جنس، ایک ہی نوع اور ایک ہی برادری کے ہونے کے باوجود آپس میں برابر بولو نا نہیں ہو سکتا۔ بھائی 2 انسان ہیں، ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی برادری کے ہیں، لیکن ایک انسان کام نہیں کرتا اور ایک انسان کرتا ہے، دونوں برابر بولو نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی خاندان کے ہیں، ایک ہی قبیلے کے ہیں، ایک ہی جنس کے ہیں، ایک ہی نوع کے ہیں، لیکن ایک کام کرتا ہے، ایک کام نہیں کرتا، دونوں برابر بولو نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو بزرگان دین یہ دونوں قسم کے انسان ایک ہی جنس، ایک ہی نوع، ایک ہی برادری کے ہونے کے باوجود آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو خالق و مالک کائنات جو حکیم مطلق، قادر مطلق اور علیم و خبیر ہے، اس کے ساتھ کوئی مخلوق کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف انسان کون ہو سکتا ہے جو اپنے ہاتھ سے خدا بنا کر اس کی پوجا کرے؟ دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف انسان کون ہو سکتا ہے جو درختوں کی پوجا کرے، جو سورج کی پوجا کرے، جو ستاروں کی پوجا کرے، جو چاند کی پوجا کرے، جو پانی کی پوجا کرے، جو جنگلی جانوروں کی پوجا کرے؟ ہے کوئی؟ رب تو وہ ہوتا ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن ہمارے ساتھ میں رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بھائی ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ میں ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ میں ہے۔ تم 3 ہو، چوتھا اللہ تمہارے ساتھ میں، تم 4 ہو، 5ویں اللہ تمہارے ساتھ میں ہے، تم 5 ہو، 6ٹھے اللہ تمہارے ساتھ میں، تم کہیں بھی ہو اللہ کریم تمہارے بولو نا۔ ہاں تو کسی نے کہا کیا کافر کے ساتھ میں بھی اللہ ہے؟ ہاں کافر کے ساتھ میں بھی اللہ ہے، لیکن ظالم کو پتہ نہیں ہے۔ بھائی ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا نا۔ دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں سب کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اور اللہ کریم ہی سب کو روزی دیتے ہیں۔ ظالم کے دل میں بھی اللہ ہے لیکن اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو محترم بزرگان دین میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں تو ہر روز بطور شکرانہ نفل نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ ہمارے اندر کیا تھا، کیا آپ نے ہم کو ایمان والا بنا دیا اور بن مانگے یہ دولت دے دی ہے، جس دولت کے لیے ہم کو تو ہزاروں سال آپ سے دعا کرنا چاہیے تھا، یہ آپ نے دے دیا۔ کہتے نا جو چیز بغیر محنت کی ملتی مزہ نہیں آتا ہے، ایسے ہی نا
اور جس چیزیں محنت لگتی ہے، خوب آدمی تھکتا ہے تو اس کی ہر چیز میں مزہ آتا ہے۔ تو ایمان کی اتنی بڑی نعمت ہمیں بن مانگے ملی ہے اور گھر کی طرف سے مل گئی ہے، آج ہمیں اس کی قدر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے اور سبھی کے دل میں اللہ کے ربوبیت اور اللہ کی قدرت کا یقین نصیب فرمائے۔ جو ایمان اللہ نے ہمیں دیا ہے، صحیح سالم بدن، جسم اور اہل ایمان، عقل بھی ٹھکانے ہیں، اس پر تو ہم کو ہر وقت شکرانہ کی نفل نماز پڑھنا چاہیے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔